دیکھو اصل چیز سمجھنا ہے اور بولنا ہی سننا اصل ہے، کیونکہ ایمان لانے کا جو حکم ہے اللہ کی ذات و صفات پر لانے کا حکم ہے۔ اللہ کے جتنے نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں، ایک تو ذاتی نام اللہ لفظ اللہ، باقی صفاتی نام ہے۔ کیا مطلب ہے صفاتی نام کا؟ وہ صفت اللہ کے اندر ہے، وہ کرنے کی طاقت اللہ کے اندر ہے، وہ کرنے کی قدرت اللہ کے اندر ہے۔ جیسے اللہ رب ہے تو رب سے کیا مطلب ہوا؟ پالنے والا، ساری ضرورت پوری کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اسی طریقے سے جتنے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں صفاتی، وہ سب اللہ کے اندر اس کی کرنے کی قدرت ہے۔ جیسے پیدا کرنا خدا کی صفت ہے، پھر خدا ہی پیدا کر سکتا، کوئی پیدا نہیں کر سکتا کسی چیز کو، دکھلائی چاہے جہاں سے رہا ہو، پیدا صرف خدا ہی کر رہا ہے۔ بنانا خدا کی صفت ہے تو خدا ہی بنا رہا ہے ہر شکل ہر چیز کو، اس کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا ہے۔ حفاظت کرنا خدا کی صفت ہے تو خدا ہی حفاظت کر رہا ہے، وہی کر سکتا ہے، نہ کوئی کر رہا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے۔ آپ دیکھو جو دنیا میں حفاظت کے دعوے کرتے ہیں سب سے زیادہ وہ خوف کے اندر ہیں کہ نہیں ہے؟ سب سے زیادہ وہ خوف کے اندر ہیں جو حفاظت کے دعویٰ کرتے ہیں، اور جتنے حفاظتی انتظام ہیں اتنے زیادہ وہ ڈرے ہوئے ہیں۔ ہم وہاں چاہے جہاں چلے جائیں بھی، کوئی جیب میں چاقو بھی نہیں ہے، پراگا بھی نہیں ہے جیب میں، اور جہاں کہو وہاں چلے جائیں، کہو بھیڑ میں چلے جائیں، کہو جہاں آگ لگی وہاں کود جائیں، جہاں گولی چل رہی کہو وہاں چلے جائیں بھی، کوئی خطرہ تھوڑے لگتا ہے۔ اور جن کے پاس جتنے انتظامات ہیں اتنے وہ ڈرتے ہیں، کیونکہ حفاظت کرنا صرف خدا کی صفت ہے، کسی کی صفت ہے نہیں، خدا کی قدرت سے ہی حفاظت ہو رہی ہے انسان کی۔ اب بتاؤ ایک نظام خدا کا حفاظت کرنے کا ہے اور ایک دنیا میں نظر آ رہا ہے، کس پر ہمارا یقین ہے بتاؤ؟ اور ایمان کے معنی ہم نے بتایا تھا کہ اس دن کی ایک معنی اطمینان کے بھی، امن کے بھی ہیں۔ اب بتاؤ ہمیں اطمینان کس چیز پر ہے یہ بتاؤ؟ ایمان اگر اللہ پر ہے تو اللہ کا جو حفاظتی انتظام ہے اس پر اطمینان ہے، یا جو نظر آ رہا ہے اس پر اطمینان ہے؟ غور کرو۔ اگر قلعہ دکھلائی دے رہا ہے اور تو قلعے سے بچاؤ کا اور حفاظت کا یقین ہے کہ اگر قلعہ مل جائے یا قلعہ میں داخل ہو جائیں تو ہم بچ جائیں گے، یا خدا کا جو نظام ہے وہ ہمارے موافق ہو جائے تو ہماری حفاظت۔ یقین کس پر ہے؟ اطمینان کس پر ہے؟ انسان کو اطمینان کس پر ہے؟ اگر حکومت ہمارے موافق ہو جائے، حکومت وعدہ کر لے، مثال کے طور پر ابھی ڈی ایم کہہ دے کہ تم گھبرانا نہیں، تو ہمارے ساتھ آدمی ہو اور کہو تو دو پولیس والے تمہارے ہاتھ بھیج دے گھر پہ رہیں تمہارے، یا وزیر کہہ دے ابھی، ہوم منسٹر کہہ دے، رکشا منتری کہہ دے، وزیر دفاع کہہ دے کہ ہم تمہارے یہاں کہو 10 ملٹری والے بھیج دیں، ایک ہیلی کاپٹر بھیج دیں تمہارے چھت پہ رہے وقت، کتنی عبادت چاہیے؟ تم کو کوئی گالی دے تو ہم کو بتلاؤ، ہم سے بتاؤ، چاہے فساد ہو چاہے جو کچھ ہو، تمہارے گھر پہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب بتاؤ اس کے کہنے پر اطمینان ہے یا خدا کے کہنے پر اطمینان ہے؟ غور کرو۔ خدا نے بنایا ہے اور خدا نے ہمیں دنیا میں جتنے دن کے لیے بھیجا اس پر یقین ہے مقدر پر کہ اللہ نے ہمیں جتنے دن کے لیے بھیجا اتنے دن کے لیے ہماری روزی بھیجی ہے، اور اتنے دن کا نظام ہمارے ساتھ چلے گا خدا کا جتنے دن کے لیے۔ اگر اس مقدر پر ہمارا ایمان ہے تو ہم کسی شکل سے کیوں ڈریں گے؟ اور اگر ڈر رہے ہیں کہ اس سے مر جائیں گے، اس کا مطلب خدا کے نظام پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ اب کس پر اطمینان ہم کو ہے؟ دنیا والوں کی حفاظت کے نظام پر اطمینان ہے یا خدا کے نظام پر اطمینان ہے؟ خدا نے تو کہہ دیا کہ ہم نے ہر انسان کی حفاظت میں 20 فرشتے لگائے ہیں۔ اب بتاؤ فرشتہ بڑا حفاظت کے لیے، فرشتہ کا نظام بڑا حفاظت کے لیے، یا فوج و پولیس کا نظام بڑا حفاظت کے لیے؟ بتاؤ۔ کہو جس پولیس والے کو بھیجیں 10 آدمی کو، کہو راستے میں مر جائیں بھی، اور کہو وہی ہم کو مار دیں، کہو بھی، لیکن فرشتہ اللہ کے امر کے خلاف کر سکتا ہے؟ بتاؤ۔ تو جو خدا کا نظام ہے فرشتے کا حفاظت کا، وہ بڑا نظام ہے یا یہ بڑا نظام ہے؟ وہ اصل نظام ہے یا یہ اصل نظام ہے؟ اس پر ہم کو اطمینان ہے یا اس پر اطمینان ہے؟ آج مسلمان اگر سمجھ رہا ہے کہ ہم خوف میں ہیں، ہماری حفاظت نہیں، ہمارا امن نہیں، تو یہ خدا کی شکایت کر رہا ہے گویا کی۔ جس اللہ نے پیدا کیا، جس اللہ نے بنایا، وہ جتنے دن کے لیے بھیجا ہے اس سے پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حدیث کے اندر اللہ نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں اتنا ہی پہنچا سکتے جتنا ہم نے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور ساری دنیا کے انسان جنات کسی کو نفع پہنچانا چاہیں تو اتنے پہنچا سکتے جتنا ہم نے مقدر میں لکھ دیا، اس سے آگے نہیں کچھ کر سکتے ہیں۔ کرنے والا اللہ ہے۔ تو ہر چیز میں جو خدا کا نظام ہے
اس پر اطمینان ہے یا اس پر؟ روزی کا ایک نظام اللہ کا ہے، ایک نظر آ رہا ہمیں دنیا میں کہ دکان کے راستے سے، پڑھائی کے بعد ڈگری مل جائے کس راستے سے، اور کھیتی کے راستے سے، ملازمت کے راستے سے، مزدوری کے راستے سے، کارخانے کے راستے سے، اور یہ خدا کا نظام ہے، اس کو اللہ نے کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ تو آسمان سے کون چیز لا سکتی ہے؟ ہیلی کاپٹر لے آئے گا؟ پردھان منتری لے آئے گا؟ پردھان منتری مسلمان کو روزی لے آئے گا آسمان سے؟ نماز لا سکتی ہے، نبی کی حدیث ہے، نماز روزی کو کھینچنے والی ہے۔ تو اس پر اطمینان ہے یا اس پر اطمینان ہے؟ ڈگری پر اطمینان ہے کہ نہیں؟ ابھی لڑکا آپ کا آئی ایس کر لے تو کتنا اطمینان ہوگا، ارے بھیا چلو ٹھیک ہے، اب تو بہت غریبی میں رہے باپ دادا ہم رہے، لیکن لڑکا کم سے کم آئی ایس کر لی سے تو اب چلو نوکری تو مل کریے انشاءاللہ، ہم مزہ کر لے باقی وقت میں۔ کہتا کہ نہیں کہتا؟ ابھی ڈگری ملی ہے، خالی کاغذ پر لکھ دے گورنمنٹ نے دے دیا ہے، اور اگر ڈگری غائب ہو جائے تو کہا نوکری پھاڑ کے پھینک دے، آگ لگ جاوے۔ تو آپ بتاؤ اس کاغذ کے لکھے پر اطمینان ہے یا خدا نے قرآن میں لکھ کر دیا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ؟ اس آیت پر اطمینان ہے یا اس پر اطمینان ہے؟ بتاؤ۔ ہے اس مسلمان بن کے ہمارے پاس قرآن ہے، خدا نے لکھ کر دیا ہے، روزی ہمارے آسمان میں لینے کا راستہ بتلا دیا ہے۔ آدمی کہتا ہے بھیا لڑکے کو ہم نے ڈاکٹر بنا دیا ہے، ساری پونجی اپنی لگا دی، زمین بیچ ڈالا، گھر بیچ ڈالا، قرضہ لیا، بیوی زیور بیچے، لیکن ڈاکٹر بن گیا ہے، بس دعا کرو کلینک کھول دے۔ کتنا اطمینان ہے آدمی؟ ہاں، تو اس پر اطمینان ہے اس جو دکھلائی دے رہا ہے، یا جو غیب میں جس کو نبی بتلا رہے ہیں، قرآن بتلا رہے ہیں، اس پر اطمینان ہے؟ آدمی غور کرے کس نظام پر؟ اگر اس پر اطمینان ہے تو خدا کی صفت پر یقینی نہیں انسان کو، یہ شرک کر رہا ہے خدا کی صفات میں۔ یہی وجہ ہے مسلمان پر حالات آ رہا ہے، ایسا تھوڑے ہے کہ ہم گاڑی رکھا میں نماز پڑھیں، کرتا پاجامہ پہنیں، دعا مانگیں، آیت کریمہ پڑھیں، حج کرنے جائیں، سارے کام کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطابق، اور اللہ کا خیال کریں، اور اللہ ہمارے اوپر کافر کو مسلط کر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایمان والی زندگی ہو اللہ کافر کو مسلط کریں گے؟ کہاں سے سوچ دیا آدمی نے؟ غور کرو پہلے۔ مگر مسلمان ظاہری چیزوں پر تو عمل کر رہا ہے، لیکن خدا کے کرنے میں یہ شریک کر رہا ہے، اس کو خدا نہیں معاف کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے جو ہمارے ذات و صفات میں شریک کرے گا اس کو نہیں معاف کریں گے۔ ایک حق اللہ نے اپنا بتلایا، ایک بندوں کا بتلایا، حدیث میں ہے کہ ایک حق بندوں کا ہے اللہ پر، اور ایک اللہ کا بندوں پر ہے۔ بندوں کا حق یہ ہے کہ خدا کی ذات و صفات میں شریک نہ کرے، پھر خدا کا بھی یہ حق ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، یہ اللہ نے بتلایا ہے۔ ہاں، کہ جو اللہ کے ذات و صفات میں شریک نہیں کرے گا وہ اللہ اس پر کسی کو پر ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، کسی کو کرنے والا سب کچھ اللہ ہے۔ جیسے ہم لوگ گھر میں عورتیں ہیں، اب کسی کی بیوی ہے، بہت سارے کام نہیں کرتی ہیں، بہت سارے سخت مزاج ہوتی ہیں، بہت ساری کاہل ہوتی ہیں، بہت سے پیسے چور ہوتی ہیں، لیکن آدمی سب درگزر کرتا رہتا ہے، کوئی پرواہ تھوڑے کرتا ہے، وقتی غصہ ہوتا ہے آدمی اور پھر آدمی درگزر کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کام کر لے کہ کسی ضرورت کے لیے آپ کے کسی دوست کے یا کسی غیر مرد کے ساتھ چلی جاوے کہیں، برداشت کر لو گے آپ؟ ایک رات کہیں گزار دے اور کہا ہے کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، خالی ہم اس کے ساتھ گئے ہیں، آپ برداشت کر لو گے؟ بتاؤ، گرا آدمی نہیں برداشت کرے گا وہ۔ ہاں، زندگی بھر پیسے چراوے جیب سے برداشت کر لے گا، یہ زندگی بھر اس کو کھانا بنا کر نہ دے برداشت کر لے گا، زندگی بھر یہ اس کی خدمت نہ کرے برداشت کر لے گا، لیکن اگر وہ کسی غیر مرد کے ساتھ چلی جاوے کہیں، یہ نہیں برداشت کرے گا آدمی۔ ہاں، تو ایسے ہی اللہ اپنی ذات و صفات میں شرکت کرنے والے کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، تو جیسے اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے، ایسے اللہ کی صفات پر ساری ایمان لانا ضروری ہے، یہ بھی سمجھو پہلے۔ ہاں، کہ حفاظت کرنے والا، روزی دینے والا، مدد کرنے والا، نصرت کرنے والا، پیدا کرنے والا، بنانے والا، سب کچھ کرنے والا صرف اور صرف خدا ہے، کیونکہ جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ تو بات کی بنی ہے نا، پہلے تو تھی نہیں، پہلے تو آسمان بھی نہیں تھا، پہلے تو زمین بھی نہیں تھی، پہلے تو جبریل بھی نہیں تھے، اسرافیل نے بھی تھے، میزائل نہیں تھے، کوئی نہیں تھا پہلے، نہ سونا تھا، نہ چاندی تھی، نہ زمین تھا، نہ آسمان تھا، نہ پانی، نہ سمندر، نہ جنگل، نہ درخت، کچھ نہیں تھا۔ تو یہ تو بعد کی پیداوار ہے نا سب، اور زیادہ دن رہیں گی بھی نہیں، بیچ میں ختم بھی ہو جائیں گی۔ تو جو چیز بعد میں بنی ہے بیچ میں ختم ہو جائے گی، اس سے کیسے بھروسہ کر لیا ہے کہ یہ چیز ہمارے ساتھ میں رہے گی؟ بتاؤ، ہمیشہ سے تو صرف خدا کی ذات اور ہمیشہ خدا کی ذات رہے گی۔ تو انسان کے کام صرف خدا کی ذات آ سکتی ہے، یہ تو چیزیں وقتی ہیں جس سے ہم امید لگائے ہیں، یہ تو ختم ہو جائیں گی، پہلے بھی بعد میں بنی ہے، بعد میں ختم ہو جائیں گی، جہاں سے دکھلائی دے رہا ہے۔ تو اطمینان کرنے کے لیے جائے اور یقین کرنے کے لیے لائق جو ذات ہے وہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہے، لیکن آج ہمارا یقین اوپر ہے، اللہ کرنے والے یہ معلومات میں ہے، اتنا فرق ہے۔ معلومات تو یقین سمجھ لیا ہے،
اللہ کرنے والے ہیں، اللہ رب ہیں، اللہ حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ پیدا کرنے والے ہیں، اللہ بنانے والے ہیں، اللہ قادر مطلق ہیں، اللہ رحمان اور رحیم ہے، یہ سب معلومات میں ہے۔ اور مال سے، اسباب سے روزی ملے گی، پولیس اور فوج اور قلعے سے حفاظت ہوگی، حکومت اور مکان اور کوٹھی گاڑی سے عزت ملے گی، سونے چاندی سے، ڈگری سے مسئلے حل ہوں گے، دوا سے شفا ملے گی۔ یہ یقین میں اتنا فرق ہے، اور وہ معلومات میں ہے، اتنا فرق ہے۔ اور صحابہ کو دنیا معلومات میں بھی نہیں تھی ان کے، ہاں صرف خدا کی ذات صفات یقین میں بھی تھی اور معلومات میں بھی تھی، دنیا معلومات میں بھی نہیں تھی ان کی۔ کیونکہ بات واقعی صحابہ کے ہیں کہ ایک علاقہ جب فتح کیا تو وہاں چپاتی ملی تھی تو صحابی اس میں ہاتھ پہنچنے لگے، سمجھتے کہ رومال ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی چپاتی دیکھی نہیں تھی نہ کھائی تھی۔ ایک صحابی کو کافور ملا تھا تو انہوں نے نمک سمجھ کر سالن میں ڈال دیا تھا، کیونکہ کبھی زندگی میں کافور دیکھا ہی نہیں تھا، دنیا معلومات میں بھی نہیں تھی ان کے۔ آج ہماری دنیا معلومات سے آگے یقین کے اندر آ گئی ہے، ہاں یہ فرق ہے۔ اور اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، یہ معلومات میں آدمی کہتا ہے ہم نے کتاب میں پڑھ لیا، قرآن میں پڑھ لیا، حدیث میں پڑھ لیا، معلومات کے اندر آ گئی۔ معلومات تو ایک مطلب پڑھ لو، گزر جاؤ، معلومات میں آ جائے گی۔ یقین میں لانے کے لیے محنت ہے، کیونکہ جو پہلے سے بھرا ہو اس کو نکالنا پڑے گا، یہ زبردست محنت ہے۔ خدا کی ذات و صفات پر مسلمان کو یقین آ جائے سب سے اطمینان میں رہے گا، سب سے اطمینان میں رہے گا، ہاں کوئی اس کو آئی نہیں۔ جیسے کوئی آدمی کیا کہتے ہیں بی جے پی کا ممبر ہو اور بی جے پی کی حکومت بن جائے تو اسی کا تو ریل منتری بنے گا، اسی پارٹی کا تو وزیر مالیات بنے گا، اسی پارٹی کا تو وزیر دفاع بنے گا، اسی پارٹی کا تو سارے منتری بنیں گے، پردھان منتری بنے گا اسی پارٹی کا، ہر پارٹی کا منتری، وزیر صحت بھی اسی پارٹی کا بنے گا، اور اگر یہاں کی سرکار یو پی کے بن گئے تو مکھ منتری بھی اسی کا ہے، وزیر اعلیٰ بھی اسی کا ہے، اور اسی کے موافق جو ہے سارے ادھیکاری رکھے جاتے ہیں، تو سب اس کے موافق ہیں۔ اس کو کتنا اطمینان ہوتا ہے کہ ہماری حکومت ہمارے موافق سب کام بنیں گے، سوچتا کہ نہیں سوچتا ہے کہ اب ہم سارے کام بنوا لیں گے اپنے، کہ زمین کا مسئلہ ہے وہ بھی ہم کرا لیں گے، مقدمے چل رہے تھے وہ بھی فائنل کرا لیں گے، اور یہ اب ڈگری ہم کو لینا ہے، اور یہ لینا ہے، لڑکے کو نوکری دلانا ہے، مکان شہر میں بننا، ساری چیز پہ اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو بنتے ہیں کام۔ تو مٹی کے انسانوں کے اوپر اتنا بھروسہ ہے، جبکہ یہ تھوڑے دن کے لیے ہیں، خود محتاج ہیں، یہ خود محتاج ہیں، بھی کہو جب گڑبڑ کریں اور سی بی آئی کے خلاف جانچ کرنے لگے تو یہ خود جیل چلے جائیں، کہو اللہ تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے خزانے لا محدود ہیں، لیکن خدا کی صفات پر اطمینان کہاں ہے مسلمان کو؟ مسئلہ تو اتنی بات ہے نا، کرنے والا جو اللہ ہے وہ وعدہ کر رہا ہے، لیکن اس پر اطمینان کہاں ہم کو ہو رہا ہے؟ اطمینان تو مٹی کی شکلوں پر انسان کو ہے۔ بس خدا کے سے ہونے کی بات کرو، عمل بتلاؤ کہ نماز سے کام بن جائیں گے تو آدمی کی اطمینان نہیں ہوگا، اور سونے کی مورتی لا کر رکھ دو توڑ پھوڑ کے تو ابھی آدمی کہہ دے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، سونے کی مورتی کی ایک انگلی لا کر رکھ دو ابھی آدمی کہے گا ہاں مل جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس ساری شکلوں کا یقین نکالنا، خدا کی ذات و صفات پر یقین اور اطمینان لانا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ آج ہمارے دل، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنی وہ آدمی جس کا دل غنی ہو۔ کیا مطلب؟ اطمینان ہو۔ بھائی غنی اسے کہتے ہیں، ہم لوگ اپنی زبان سے سمجھ لو، اپنی مثال سے، کہ ہم لوگ کس کو کہتے ہیں؟ مالدار غنی، جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، مان کے چلو 100-200 بیگھہ زمین ہے، 10-20 لاکھ روپیہ بینک بیلنس ہے، 4-5 مکان ہیں، دکانیں ہیں، گاڑیاں ہیں، تو وہ کہتا اس کو کہتا بھائی یہ بہت غنی آدمی ہے، بہت مالدار آدمی ہے، تو وہ ہر وقت جیب میں رکھا رہتا کیا ہے؟ جیب میں جو ہے زمین کا کاغذات رکھا رہتا ہے، مکان کے کاغذات جیب میں رکھا رہتا ہے، بینک کی کاپی جیب میں رکھا رہتا ہے، بندوق کا لائسنس جیب میں رکھا رہتا ہے، اپنی جگہ رہتی ہے، لیکن اطمینان کتنا ہوتا ہے اس کو، اور دوسروں کو بھی اطمینان ہوتا ہے، حالانکہ اس سے کوئی کام نہیں بن سکتا ہے۔ ایک بیماری کا حال ڈالنے ٹھیک کر لے گا، ایک مقدمہ ڈالنے حل کر لے گا، محتاج ہے کہ نہیں محتاج ہے، لیکن ان چیزوں پہ اطمینان ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے خدا کے خزانے لا محدود ہیں، اس پر ہم کو اطمینان ہونا چاہیے کہ کرنے والا اللہ ہے۔ مسئلہ یہاں کے پھنس جاتا ہے کہ مسلمان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ مسلمان اپنے مسئلے حل کیسے کراوے، بس یہاں آ کے آدمی پھنس جاتا ہے۔ اس کے لیے نماز کا عمل دیا ہے، سب سے بڑی چیز نماز ہے مسلمان کی، پہلی بنیاد ہے، کیونکہ حدیث میں جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو اٹھا دیا پورے دین کو اٹھا دیا، اس لیے نماز جس کی قائم ہو جائے گی اس کا دین قائم ہوگا، اگر نماز قائم نہیں ہوئی تو سمجھ لو دین نہیں قائم ہو سکتا ہے۔ بس اس لیے پہلی محنت ایمان کے بعد نماز پر کرنی چاہیے ہمیں، نماز میں خدا کا دھیان آ جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہر دعا قبول کریں گے، ہمارا ہر عمل قبول ہوگا خدا کے یہاں، لیکن شروعات یہاں سے ہو جائے گی پہلے، ہاں، کیونکہ نماز سب سے بڑا عمل ہے، جس کی نماز نہیں قبول اس کو کوئی نیکی قبول نہیں،
کیونکہ نماز کی پہنچ عرش تک ہے. اب بازار میں، دکان میں، حکومت میں جہاں جا رہے ہیں وہاں کے جو عمل کر کے آئیں، نماز میں خدا کے پیش کریں گے، قبول ہو گئی نماز تو پھر سارے عمل ہمارے قبول. جیسے جس کا جو ہے آدھار صحیح ہوتا ہے نا، اس کے سارے کام ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اگر آپ کا آدھار گڑبڑ ہے، جتنے کاغذ لگا سب رد کر دیں گے، پہلے آدھار صحیح کراؤ. پاسپورٹ بھی نہیں بن سکتا آپ کا. زمین کے کاغذ میں لگانا ہے، آدھار آپ کا گڑبڑ ہے تو آپ کی رجسٹری بھی نہیں ہو سکتی، آپ کی گواہی بھی نہیں لگ سکتی، کیونکہ آدھار آپ کا گڑبڑ ہے. مین آدھار ہے. آدھار صحیح ہوگا تو ہر جگہ وہ لگے گا. ایڈمیشن لینا ہے، آدھار صحیح ہونا چاہیے. تو آدھار ہی گڑبڑ ہے تو نماز ہی گڑبڑ ہے. تو نماز گڑبڑ والی پڑھ رہا ہے، اس کے بعد والا عمل اچھی طریقے سے کر رہا ہے اطمینان سے. نماز گڑبڑ پڑھ رہا ہے، جو چیز اللہ کے لے جائے گی وہ گڑبڑ کر دیا. یہ دیکھو پہلے، ہاں اگر پیسہ لفافے کے اندر رکھا ہے، لفافہ پھٹا ہوا تو ڈاکیہ نکال لے گا بیچ سے، کوئی نکال لے گا اس کو. تو لفافہ مضبوط ہونا چاہیے، اندر اگر پھٹی نوڑے تب بھی پہنچ جائے گی وہاں. تو نماز خدا کے لے جائے گی ساری چیزیں آپ کی، یہ پہنچاوے گی. وہی نماز کمزور ہے تو یہ عمل کیسے پہنچاویں گے؟ اس لیے آدمی نماز جلدی جلدی پڑھتا ہے، نماز کا عمل بگاڑ کے کرتا ہے. اطمینان سے جو ہے مقدمے کا وظیفہ پڑھتا ہے، اطمینان سے بیماری کا وظیفہ پڑھتا ہے، اطمینان سے مالداری کا وظیفہ پڑھتا ہے، نماز جلدی جلدی پڑھتا ہے. حالانکہ قبول کروائے کہ جو چیز وہ نماز ہے. اس لیے ایمان کے بعد نماز کا درجہ، نماز سے سارے کام بنے گے. ہر انبیاء کے کام نماز کے بنے، ہر اولیاء کے کام نماز سے بنے. بہادر شاہ ظفر کے جو سندھی تھے، ان کے خلاف جو پھانسی کا آرڈر ہوا تھا، تو مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب کے جو والد تھے، انہوں نے نمازی کا عمل بتلایا تھا. ان کے بعد دعا کے لیے کہا تو ہم دعا نہیں کریں گے، سب سے پہلے توبہ کرو اور وضو کر غسل کر کے پاک کپڑے پہن کے وضو اور اللہ سے کہو نماز پڑھ کر، نماز پڑھ کر کہو تم خدا سے، پھر ہم دعا کریں گے. اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی، آپ نے کیا فرمایا؟ سجدوں کی کثرت سے ہماری مدد کرنا، اپنی نماز صحیح کرنا. یہ نہیں کہ تم عمل چھوڑ دو اور ہم دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوگی. تو اللہ سے لینے کا جو راستہ مسلمان کے پاس وہ نماز ہے. کائنات کے تمام نقشوں کے مقابلے میں اللہ نے مسلمان کو نماز دی. چاہے جو مسئلہ آ جائے اب آپ کے پاس، اگر آپ کی نماز بن گئی نا، چاہے جو مسئلہ آ جائے، بیماری آ جائے، مقدمہ آ جائے، وبا پھیل جائے، جہاں جو چیز آ جائے، اللہ آپ کا مسئلہ حل کریں گے. کوئی چیز روک نہیں سکتی کیونکہ نماز آپ کی بن گئی، نماز ہماری بن گئی، سارے مسئلے اللہ حل کریں گے نماز پر. جہاں دنیا پریشانی کا شکار بنے گی، اسباب سے تھک ہار جائے گی، پیسے سے پریشان ہو جائے گی، خرچہ کرتے کرتے کام نہیں بنے گا، وہاں جس نے نماز سیکھ، ایمان سیکھ کر نماز صحیح کے لیے نماز سے اس کے کام بنیں گے. بھائی اولیاء کے پاس کیا چیز ہوتی تھی؟ صحابہ انبیاء کے پاس کیا چیز ہوتی تھی؟ یہی چیز تو ہوتی تھی. نماز کا عمل کرتے تو خدا سے کہتے تھے، کام بنوا لیتے تھے اللہ تعالیٰ سے. اس لیے ہم لوگوں کو جو محنت کرنی ہے وہ اسی پر. اس لیے مولانا فرماتے تھے دو ہی چیزیں ہیں، کلمہ اور نماز. یہ دو بنیادوں کا صحیح کی ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی. ان حقیقت والی نماز. تو ایک واقعہ مولانا صاحب نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہم ایک بزرگ کے پاس گئے ملاقات کرنے کے لیے، تو ہم نے بتلایا کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں. تبلیغ تو کہنے لگے تبلیغ بہت پہلے ہو چکی ہے، رکھو اس کو. بات پہنچائی جا چکی ہے تب دین کی، سب لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے. ہاں اگر حقیقت کے ساتھ اس کو پہنچایا جائے تب نفع ہوگا، ورنہ جو تم تبلیغ کہہ رہے ہو یہ تبلیغ ہو چکی. تو مولانا اسحاق نے کہا کہ ہم نے کہا حضرت جیسے آپ کہہ رہے ہو ایسے کوشش جاری، حقیقت کے ساتھ. کہنے لگے ہاں اگر حقیقت کے ساتھ پہنچا رہا تب ٹھیک ہے، تب تو فائدہ ہوگا، ورنہ اگر آپ سمجھ لو کہ ہم بات پہنچا رہے ہیں تو یہ تو بہت پہلے ہو چکا ہے، سب پہنچ چکی ہے بات ساری دنیا میں. ہاں تو حقیقت سے ساتھ چیزیں آیا میں تب مسئلہ حل ہوگا. اس کی محنت کرنی ہے اور محنت اپنی ذات پر کرنی ہے. اصل ہماری زندگی ایسی بن جاوے، پھر تھوڑے لوگ اگر ایسے بن جاوے خدا دوسرے لوگوں کو لاویں گے. اس لیے جماعت میں نکلنے کے بعد زیادہ فکر کرنا چاہیے کہ ہماری نماز میں خدا کا دھیان آوے، ہماری دعوت بہت قوت کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ